جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ غریب گھر کے بچے تھے، یتیم ہو گئے، ماں نے بھیجا بیٹا جاؤ اور جا کر دھوبی کے پاس کپڑے دھونے کا کام سیکھ لو، کچھ کپڑے دھویا کرو گے تو میں بیوہ ماں ہوں تمہارا گزران چل پڑے گا۔ یہ گھر سے چلے دھوبی کا فن سیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، امام اعظم حنیفہ کا درس ہو رہا تھا، درس میں بیٹھ گئے، درس اچھا لگا، لوگ اٹھ کے چلے گئے، یہ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچتے رہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ کی نظر پڑ گئی، وہ بڑے مردم شناس تھے، بڑے مردم شناس تھے۔ انہوں نے بلایا، بچہ کیا نام ہے، کیا کرتے ہو، سارا کچھ بتایا۔ انہوں نے چہرے سے پہچان لیا کہ اس کے اندر بلا کی ذہانت ہے۔ فرمانے لگے کہ جتنا وہ دھوبی کو مہینے کا بچہ ہے نا وہ تجھے میں دے دیا کروں گا، تو روز آ کے یہاں میرے پاس درس پڑھا کر۔ یہ راضی ہو گئے کہ اپنا بھی جی چاہ رہا تھا قرآن اور حدیث پڑھنے کو، اور اوپر سے ماں کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل ہوتا تھا۔ چنانچہ امام صاحب اس کو پیسے دے دیتے، یہ والدہ کو دے دیتے، اور یہ آ کر پڑھتے رہے، حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے یہ امام ابو یوسف بن گئے۔ بہت حدیث کے حافظ تھے، ان کو کثیر الحدیث عالم کہا گیا ہے، بلکہ ان کا نام المنصف فی الحدیث رکھا گیا۔ ایسے کثیر الحدیث عالم تھے، بڑے دین تھے، اللہ تعالیٰ کی شان۔ اب جب امام ابو یوسف بن گئے تو ایک دن والدہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا تو مسئلے مسائل بتاتا ہے، یہ دھوبی کا کام تو کوئی نہیں کرتا۔ اس نے کہا بیٹے میں نے کہا تھا کوئی فن سیکھتا۔ انہوں نے امام اعظم کو بتایا، انہوں نے فرمایا بھائی اپنی امی سے کہنا کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ بات کر لیں پردے میں۔ یہ اپنی والدہ کو لے کے آئے، انہوں نے ان کی بات سنی تو والدہ نے کہا جی میں نے تو کہا تھا یہ دھوبی کا کام سیکھے، ہنر سیکھے، اور یہ تو مسئلے مسائل میں ہی لگا رہتا ہے۔ امام صاحب نے کہا، سمجھایا کہ دیکھیں جو آپ کی ضرورت ہے وہ تو اللہ پورا کر ہی رہے ہیں، آپ کو گھر بیٹھے خرچہ مل رہا ہے، فاقہ نہیں آیا کبھی، تو آپ کے اس بیٹے کو اگر دین کے لیے استعمال کریں گے تو یہ بڑا آخرت کا صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے۔ اور پھر اخیر پر فرما دیا کہ میں نے اس بچے کو وہ فن سکھایا ہے جس کی وجہ سے یہ پستے کا بنا ہوا حلوہ کھایا کرے گا۔ یہ پستہ ہوتا ہے نا، اس کا بنا ہوا حلوہ کھایا کرے گا۔ ماں سمجھی کہ شاید استاد صاحب نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، چپ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے کچھ عرصے کے بعد وقت کے بادشاہ نے کہا کہ جی ہمیں چیف جسٹس کی ضرورت ہے۔ اس نے امام اعظم کو بنانے کی کوشش کی، امام اعظم بنتے نہیں تھے چونکہ وہ اپنے تدوین فقہ میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تنگ آ کے اس نے کہا اچھا جی کوئی اور بندہ دے دو سوٹیبل، تو انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کو دے دیا۔ چنانچہ یہ پوری اسلامی دنیا کے اکیلے چیف جسٹس تھے، باقی جتنے قاضی تھے اسلامی دنیا کے سب ان کے نیچے تھے۔ تو اب آپ سوچئے کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس بنے اس کی ویلیو ہوتی ہے ملک میں، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا۔ جب یہ اس منصب پر تعینات ہوئے تو دوسرے تیسرے دن ہارون رشید ان کو ملنے کے لیے آیا، تو ہارون رشید نے کچھ بات چیت کے بعد ان کے سامنے ایک برتن بڑھایا۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا کہ حضرت جو اس منصب پہ آتا ہے نا تو اس کے پروٹوکول میں سے ہے کہ اس کو دماغی کام بہت کرنا پڑتا ہے، لہذا یہ چیز اس کو ہر دوسرے چوتھے دن کھلائی جاتی ہے ڈاکٹروں کے اطباء کے مشورے کی وجہ سے۔ دماغی کام کرنے والے کی یہ ضرورت ہے اور یہ ہمیں بھی کبھی کبھی ملتی ہے۔ تو امام ابو یوسف نے پوچھا یہ ہے کیا؟ کہنے لگا جی یہ پستے کا بنا ہوا حلوہ ہے، آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن مل جایا کرے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کہتے ہیں حیران ہو گیا، کلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فراست پر
کہ انہوں نے جو بات کہی تھی اللہ نے من و ان اس بات کو سچ ثابت فرما دیا. تو دیکھیے وہ بچہ جو دھوبی کا فن سیکھنے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت کا چیف جسٹس بنا دیا. مقام ملتے ہیں نیکیوں کی وجہ سے.